وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چل ربانہ سیریز میں آج ہم اپنا 10واں جو ہے ربانہ جو قرآن مجید میں آیا اس کو سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ قرآن کی سورہ نمبر 3 اس کی آیت نمبر 147 اس میں یہ لفظ آیا ہے۔ اس کا کمپلیٹ ہم صرفی اور نحوی تحلیل کریں گے، جو انگلش اسپیکر ہیں ان کے لیے مارفولوجیکل اینڈ سینٹیکس کے مطابق اس کا گرامیٹیکل انالیسس۔ اس کا عربک ٹیکسٹ یہ آپ کے سامنے ہے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ اس کا عربک ٹیکسٹ ہے۔ اب اس کو ورڈ بائی ورڈ اور سینٹینس کے لحاظ سے ہم بریک آؤٹ کرتے ہیں اور ساتھ اس کا گرامیٹیکل انالیسس اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ ہماری پچھلی اگر ویڈیوز دیکھ کے آئے ہیں تو ہم ایک ٹیبل کریٹ کرتے ہیں جس میں یہ اس کی ہیڈنگز ہیں، ورڈ، اس کی روٹ، صرف کے لحاظ سے اس کا رول، نحو کے لحاظ سے رول اور اس کے میننگ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اس آیت میں سب سے پہلا ورڈ ہے ربانہ۔ ربانہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، رب اور نا۔ عربی زبان کا کوئی بھی لفظ ہے 3 چیزوں پہ مشتمل ہو سکتا ہے، یا وہ اسم ہوگا، یا حرف ہوگا، یا فعل ہوگا۔ ان تینوں کی مکمل تفصیل آپ میرے یوٹیوب چینل عبدل جبار ایڈوکیٹ کی جو پلے لسٹ ہے لرن عربک ود عبدل جبار لیول 1 اور لیول 2، اس میں ڈیٹیل بیسک ٹو ایڈوانس عربی سیکھنے کے لیے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں پہلا جو لفظ ہے رب، یہ اسم ہے۔ نا جو ہے یہ ضمیر اٹیچ ہے، پروناؤن، اٹیچ پروناؤن، عربی میں کہے تو ضمیر متصل۔ نحن یعنی کہ ہم، وی، اس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے۔ اور جو رب کا اسم ہے اس کا جو روٹ ہے وہ ہے را با با، یعنی اس میں دو با کا ورڈ ہے، اس کو مضاف کہتے ہیں عربی میں۔ جو بھی ریپیٹیشن ہوتی ہے کسی ایک الفابیٹ کی اس کو مضاف کہتے ہیں۔ تو صرف کے لحاظ سے اگر اس کو مارفولوجیکلی دیکھیں تو پہلا اسم ہے، ناؤن، اور دوسری اس کے ساتھ اٹیچ پروناؤن ہے۔ اگر نحو کے لحاظ سے، سینٹیکس کے لحاظ سے اس کا رول دیکھیں تو یہ منادہ ہے، یعنی پکارا جا رہا ہے اس میں سے کسی کو، اور یہ مضاف ہے۔ میننگ کیا ہے اس کمبینیشن کے؟ اور لارڈ، ہمارے رب۔ نیکسٹ ہمارے پاس ورڈ ہے اغفر۔ اس کی جو روٹ ورڈ ہے غفارہ، غائن فا را، غفارہ۔ تو ماضی میں جب آپ اس کو دیکھیں گے غفارہ تو اس کا مطلب ہوگا کہ بخش دیا، اس نے بخش دیا، غفارہ۔ جب اس کا مضارع یغفر وہ بخشتا ہے، لیکن جب امر کریں گے تو پھر آپ اغفر، یعنی امپیریٹو جب یہ ورب بنے گا تو اغفر یعنی کہ آپ بخش دیں، آپ معاف کر دیں۔ تو اغفر ایک مذکر واحد مخاطب کو فعل امر میں خطاب کیا جا رہا ہے۔ تو صرف کے لحاظ سے فعل امر اور نحو میں اس کا رول فعل امر، میننگ ہے فارگیونیس، بخشش، مغفرت، معافی۔ نیکسٹ ورڈ ہے لانا، کمبینیشن ہے یہ بھی، لی حرف جر ہے، نا اٹیچ پروناؤن ہے نحنو والی جو ربانہ کے ساتھ لگی ہے۔ تو پرپوزیشن ہے یہ لی حرف جر، اور نا جو ہے یہ مجرور ہے۔ تو جار و مجرور کا ایک پرپوزیشنل یہ فریز ہے، اور نحو میں اس کا رول کیا ہے؟ متعلق بالفعل، جو آپ کے پاس سے پہلے فعل امر آیا ہے اغفر، یہ اس سے متعلق ہے، اس میں کہہ رہا ہے فارف۔ نیکسٹ ورڈ ہے ذنوبنا۔ اس میں ضم جو ورڈ یوز ہوا ہے یہ اس کی روٹ ہے ذال نون با، اس کی جمع ہے ذنوب۔ ضم سن کو کہتے ہیں گناہ کو، ذنوب سن گناہ کی جمع، اس کے ساتھ اٹیچ ضمیر ہے نا، یعنی نحن وی۔ تو یہ صرف کے لحاظ سے یہ کمبینیشن جمع ہے، اور نحو کے لحاظ سے مفعول بھی ہے، یعنی کہ جو فعل آیا تھا امر اس کا مفعول بھی یہ ہے کہ ہمارے گناہ معاف کیے جائیں ہمارے لیے۔ میننگ بنے گا اس کمبینیشن کا اور نا کی جگہ اور سینس ذنوب کی جگہ، اور سینس۔ واو حرف عطف ہے، کنجنکشن،
مطلب ہے اس کا این اور. نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس اسرافانہ. روٹ ورڈ ہے اس کا دیکھیں سارافا سین را فا, اور اس کا جب جمع ہوگا تو اسراف. آپ نے اردو میں یہ اسراف کا ورڈ پڑھا ہوگا, تو ہم اس کو فضول خرچی میں لیتے ہیں. تو عربی میں دیکھتے ہیں یہ کیا ہے, مصدر ہے صرف کے لحاظ سے, اور نحو کے لحاظ سے اس کا جو رول ہے اس سینٹینس میں وہ ہے معطوف. اگر یہ واو ہے عطف تو یہ معطوف ہے. میننگ ہے اس کے آر ایکسیس, یعنی ہماری زیادتی, ہماری طرف سے کسی چیز میں اعتدال سے ہٹ جانا. جیسے ہم کمی اور بیشی کہتے ہیں, تو ایکسیس کسی بھی چیز کی جو ٹھیک نہیں ہوتی, بیشی جس کو کہتے ہیں, تو وہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری جو کسی بھی معاملے میں ایک حد سے بڑھنے کا جو ہے مسئلہ, اس کو آپ فرگیو کریں. فی حرف جر ہے اور اس کے بعد ان. نیکسٹ ورڈ ہے امرینا. الف میم را, حمزہ میم را, یہ اس کی روٹ ہے اور یہ اسم ہے صرف کے لحاظ سے, اور نحو میں اس کا رول ہے اسم مجرور. چونکہ سینٹینس میں جو فی آ گیا تو وہ حرف جر ہے, تو امری یہ اسم مجرور ہے اور اس کے ساتھ نا جو ہے یہ اٹیچ ضمیر ہے. اور افیئر, ٹھیک ہے, چونکہ سنگل امر کی بات ہو رہی ہے تو افیئر لکھا ہوا ہے, اگر امور ہوتا تو افیئرز ہو جاتا. نیکسٹ ورڈ ہے جی ہمارے پاس ثبت. واو پہلے کی طرح تھا. ثبت جو ہے یہ ایک اس کا روٹ ورڈ ہے فا با تا, فعل امر ہے یہ صرف کے لحاظ سے, نحو کے لحاظ سے فعل امر. مطلب اس کا میک فارم, یعنی کہ جما دیجیے, مضبوط کر دیجیے. جیسے کہتے ہیں کوئی ڈٹ گیا کسی بات پہ, کھڑا ہو گیا. فم. اقدامنا, اس کا روٹ ورڈ ہے قدم, جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں قدم, پاؤں کو ایک قدم چلنا. اس کی جمع اقدام, اقدام اس کی جمع, نون الف نا یہ ساتھ اٹیچ پروناؤن. تو یہ صرف کے لحاظ سے کمبینیشن جمع ہے, نحو کے لحاظ سے مفعول بھی ہے اس فعل امر کا, مطلب ہمارے پاؤں. پھر آ گیا واو عطف. انصر یہ ایک امر ہے, نون الف نا اٹیچ ضمیر ہے. تو انصر فعل امر کا جو بیسک روٹ ہے وہ ہے ناصر, ہی ہیلپ. ینصر مضارع, وہ مدد کرتا ہے, اور اس سے امر جب بنے گا تو انصر. تو یہ کمبینیشن ہے نحو کے لحاظ سے فعل امر پلس مفعول. یہ نون الف نا جو ہے یہ مفعول اٹیچ ہے اس امر کے ساتھ. میننگ کیا بنا, ہیلپ اس, ہماری مدد کیجیے. الا یہ حرف جر ہے, اس کے یہاں پہ ڈیٹیل نہیں ہے. قوم, الل قوم اگر اکٹھا لے لیں اس کو تو قوم کا روٹ ہے قاف واو میم, یہ ایک ناؤن ہے اور جار مجرور کا کمبینیشن بن رہا ہے. الا حرف جر قوم اسم مجرور. اگینسٹ دی پیپل, میننگ اس کا بنے گا لفظی مطلب لوگوں کے خلاف. اب آ گیا لفظ کافرین. روٹ ہے اس کا کافر, کافارا, کافارا ہی ڈینائڈ, ہی ڈسبلیوڈ. کافارا یکفر, جب اسم فاعل بنائیں گے تو دیکھیں اس میں نحو میں اس کا رول ہے اسم فاعل جمع. تو جب کافارا میں یہاں پہ آپ حمزہ ایڈ کریں گے تو بن جائے گا کافر اسم فاعل. جیسے میں نے آپ کو لیول 2 میں بتایا تھا یہ جو وزن ہوتے ہیں تو یہ کیسے بنتے ہیں. یعنی بیسک ورڈز میں اگر آپ نے فاعل بنانا ہے تو یہاں پہ حمزہ لگا دیں, مفعول بنانا ہے تو یہاں شروع میں میم لگا دیں اور یہاں پہ واو لگا دیں. ٹھیک ہے, یہ نحو کے لحاظ سے ڈسکرپٹیو ہے, یعنی نعت ہے کس کی, گروپ آف پیپل, جو قوم کا ورڈ گزرا ہے پیپل, تو ان کی مطلب ڈسبلیورس. اب اگر اس کے اسٹرکچر پیٹرن پہ آ جائیں تو 3 اس میں دعائیہ جو فریزز ہیں امر کے سیگے یوز ہوئے وہ آئے ہیں سامنے. نمبر 1 اغفر, فرگیو لنا فرس, یعنی ہمیں معاف کر دیجئے, بخش دیجئے. سیکنڈ امر ثابت, اس کا مفعول ہے اقدامنا, ہمارے پاؤں مضبوط کر دیجئے. اور تھرڈ جو ریکویسٹ کی جا رہی ہے وہ ہے انصرنا, ہماری مدد کر دیجیے. تو پیٹرن کیا بنا اس کا, منادہ ربانہ پلس افعال امر متعدہ
ان 3 لفظوں کا مطلب ہے کہ سیورل امپیریٹو وربس یوز ہوئے ہیں اس دعا میں. تو یہ ہمارا گرامیٹی کا انالائز تھا ورڈ بائی ورڈ. نیکسٹ ٹائم ہم نیکسٹ ویڈیو میں ایڈ کریں گے. تو آپ اس ویڈیو کو اپنے فرینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ سب مل کے بیسک ٹو ایڈوانس عربی سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں. جزاک اللہ.